کیا اسلامی تاریخ ہمیں آج کے مسائل کا حل دے سکتی ہے؟ جیسے زمانہ بدلتا ہے، ٹیکنالوجی بھی بدلتی ہے، معاشرتی ڈھانچے بدلتے ہیں، مگر انسان کی بنیادی ضرورتیں بہت زیادہ نہیں بدلتی۔ کیا ہمیں تاریخ سے صرف سبق سیکھنا چاہیے یا اس سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے؟ عدل، امانت، تعلیم، قیادت، معیشت، اخلاق، خاندانی نظام اور اجتماعی ذمہ داری، یہ مسائل آج بھی موجود ہیں، اس لیے تاریخ کو نقل کرنے کے بجائے اس کے اصولوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی تہذیب کے عروج میں علم کا کیا کردار تھا؟ اسلامی تہذیب کا علمی مزاج صرف معلومات جمع کرنے کا نہیں تھا، بلکہ علم کو انسانی فلاح اور تہذیبی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا تھا۔ آج ہمیں اسی جذبے کو جدید علوم، تحقیق اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہمارے آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا موضوع نہیں، بلکہ ہماری موجودہ زندگی، ہماری سوچ اور ہمارے مستقبل سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آج کا موضوع ہے عصر حاضر میں اسلامی تاریخ کا موازنہ۔ کیا اسلامی تاریخ ہمیں آج کے مسائل کا حل دے سکتی ہے؟ کیا ماضی اور موجودہ دور کے مسائل واقعی ایک جیسے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہمیں تاریخ سے صرف سبق سیکھنا چاہیے یا اس سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے؟ ان سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دار ارقم اسکول یونیورسٹی کیمپس جماعت نہم میں زیر تعلیم ہنادی شعبان۔ خوش آمدید ہنادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کی آج بہت ضرورت ہے۔ جی، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم اسلامی تاریخ کو آج کے دور کے ساتھ براہ راست موازنہ کر سکتے ہیں؟ براہ راست تو نہیں، لیکن اصولی طور پر ضرور کر سکتے ہیں۔ جیسے زمانہ بدلتا ہے، ٹیکنالوجی بھی بدلتی ہے، معاشرتی ڈھانچے بدلتے ہیں، مگر انسان کی بنیادی ضرورتیں بہت زیادہ نہیں بدلتی۔ عدل، امانت، تعلیم، قیادت، معیشت، اخلاق، خاندانی نظام اور اجتماعی ذمہ داری، یہ مسائل آج بھی موجود ہیں، اس لیے تاریخ کو نقل کرنے کے بجائے اس کے اصولوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سبق آخر ہے کیا؟ اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے صرف ایک بڑا سبق منتخب کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میری نظر میں وہ ہے اصول اور کردار۔ اسلامی تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئے جب مسلمان علمی اور سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور ایسے ادوار بھی آئے جب کمزور ہوئے۔ فرق صرف وسائل کا نہیں تھا، عدل، امانت، تعلیم، قیادت اور کردار نے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور وسائل پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری اخلاقی اور اجتماعی صلاحیت بھی اسی رفتار سے بڑھنا کم ہو گئی ہے۔ اگر ہم عصر حاضر کی بات کریں تو آپ کے نزدیک آج کے مسلمان معاشروں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک بڑا مسئلہ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کامیاب لوگوں کے واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی بات کرتے ہیں، مگر اپنے معاملات میں انصاف کتنا کرتے ہیں؟ ہم مسلم دنیا کے علمی ماضی پر فخر کرتے ہیں، مگر آج علم، تحقیق اور تنقیدی سوچ میں کتنی سرمایہ کاری کرتے ہیں؟ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود کیا ہیں۔ بہت خوب بات کہی آپ نے۔ تو آپ بتائیے اسلامی تہذیب کے عروج میں علم کا کیا کردار تھا؟ بہت بنیادی کردار تھا۔ مسلمانوں نے ایک زمانے میں فلسفہ، طب، فلکیات، جغرافیہ اور دیگر علوم میں نمایاں کام کیا، لیکن یہاں پر ایک اہم بات سمجھنی چاہیے۔ اسلامی تہذیب کا علمی مزاج صرف معلومات جمع کرنے کا نہیں تھا، بلکہ علم کو انسانی فلاح اور تہذیبی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا تھا۔ آج ہمیں اسی جذبے کو جدید علوم، تحقیق اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جی، آج ہمارے پاس مصنوعی ذہانت، سوشل میڈیا، جدید طب اور حیرت انگیز ٹیکنالوجی ہے، تو کیا یہ ترقی ہمیں ماضی سے بہتر بنا دیتی ہے؟ ٹیکنالوجی ہمیں طاقتور ضرور بناتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بہتر انسان بھی بنائے۔ دیکھیں، ایک انسان کے ہاتھ میں طاقتور ٹیکنالوجی ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے بڑھ سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں قیادت ایک بڑا موضوع ہے۔ آپ کے خیال میں اسلامی تاریخ سے قیادت کے بارے میں کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ اسلامی روایت میں قیادت کو صرف اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری اور امانت سمجھا گیا ہے۔ ایک اچھا لیڈر صرف فیصلے نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے حقوق، انصاف اور اجتماعی مفاد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آج بھی کامیاب قیادت کے لیے چند بنیادی چیزیں ضروری ہیں، جیسے دیانت، قابلیت، مشاورت، جواب دہی اور انصاف۔ ایک اہم سوال، کیا ہم اسلامی تاریخ کے سنہری دور کو ضرورت سے زیادہ مثالی بنا کر پیش کرتے ہیں؟ جی، کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے۔ عظیم شخصیات اور کامیابیوں کا نام نہیں، اس میں سیاسی اختلافات، جنگی کمزوریاں اور غلط فیصلے بھی شامل ہیں۔ اگر ہم صرف فخر کرنے کے لیے تاریخ پڑھیں گے تو ہم شاید اس کا آدھا حصہ ہی دیکھیں گے۔ تاریخ کا اصل فائدہ تب ہے جب ہم پوچھیں کہ یہ کامیابی کیوں ہوئی، ناکامی کیوں ہوئی، اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔
بہت خوب ہنادی، آپ نے سچ میں دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی باتیں بتائی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی نوجوان آپ کی یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہے تو آپ اسے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اسے 3 چیزیں کہوں گی۔ پہلی، اپنی تاریخ جانیے، کیونکہ تاریخ انسان کو اپنی شناخت اور اپنے ماضی کی سمجھ دیتی ہے۔ دوسری، جدید دنیا کو سمجھیے، صرف ماضی پر فخر کافی نہیں بلکہ جدید علم اور صلاحیت کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تیسری، دونوں کو جوڑیے، صرف اپنی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے جدید علم اور صلاحیت حاصل کیجیے۔ سمیہ، ہمیں ایسا نوجوان چاہیے جو کہ اپنی جڑوں سے جڑا ہو اور مستقبل کے لیے تیار ہو۔ ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، اگر آپ کو صرف ایک جملے میں کہنا ہو کہ عصر حاضر میں ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی ماضی سے سبق، حال کی حقیقت کا شعور اور مستقبل کے لیے علم و کردار، یہی ہماری اصل ضرورت ہے۔ بہت خوب، یعنی تاریخ ہمارے لیے صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی موجودہ حالت کو بھی۔ میرے خیال سے آج کی اس گفتگو سے شاید سب سے اہم بات یہی سامنے آتی ہے کہ ہمیں ماضی میں جانا نہیں بلکہ ماضی کے بہترین اصولوں کو سمجھ کر مستقبل کی طرف بڑھنا ہے۔ ہنادی شعبان، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے اتنے اہم موضوع پر مختصر مگر جامع گفتگو کی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سامعین کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ تاریخ پڑھیں، سوال کریں اور تحقیق بھی کریں، اور پھر اس علم کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔